اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 111 ہے۔ ترجمہ کچھ ہے، اے مسلمانوں یا اہل کتاب، نصارہ، یہود وغیرہ، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر صرف ذرا سی زبانی کوفت ہوگی جو تمہیں پہنچے گی، اور یہ تم سے اگر قتال کریں بھی ہمت کر کے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور ان کی کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس آیت کے تشریح مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ گزشتہ آیتوں میں، اس سے پہلے والی آیتوں میں اہل کتاب کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کو بتلایا گیا تھا اور مختلف قسم کے زبانی تکالیف پہنچانے کے طریقے اور ان کے وہ واقعات بتلائے گئے تھے جو زبانی طور پر مسلمانوں کو پہنچاتے تھے۔ اب یہاں پر بدنی تکالیف کا ذکر ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ تمہیں بدنی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، یہ صرف تھوڑی سی ہوگی، تھوڑی سی تکلیف ہوگی، باقی تمہارا کچھ زیادہ نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس آیت کے سب سے اولین مخاطب جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، اس آیت کے اولین مخاطب جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ جو اہل کتاب تھے یہ کہیں پر بھی مسلمانوں کے سامنے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، یعنی ویسے تو تکلیفیں پہنچاتے تھے زبانی طور پر، جیسے کہ صحابہ کرام جیسے خصوصاً جو ہے یہ جو وہ یہودی جو پہلے یہودی تھے پھر اس کے بعد اسلام انہوں نے قبول کر لیا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، یہ چونکہ ان کے بڑے تھے، ان کے عالم تھے یہودیوں کے، یہ اور ان کے جو دوسرے عام یہودی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو زبانی طور پر بڑی تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور ایسے مسلمان جو پہلے زمانہ جاہلیت میں آپس میں لڑتے تھے، ان کی لڑائیاں چل رہی ہوتی تھیں تو ان کو دوبارہ دیکھتے کہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ابھارتے تھے ایک دوسرے کے خلاف کہ بھائی تمہیں تو فلانا ایسے کہتا تھا، فلانا ایسے، تم اس کے ساتھ بیٹھے ہو ایک جگہ میں، تو مختلف قسم کے زبانی کلامی جو ہے تکالیف پہنچاتے تھے، باقی ان کو بدنی جرأت نہیں ہوتی تھی، اگر کہیں ہوتی بھی تو پیٹ پھیر کر ہی بھاگ جاتے تھے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ کہیں اگر ان کا مقابلہ ہوا بھی صحابہ کرام نے ان کو بھگا دیا، ان کے سامنے ٹک نہیں سکے، تو فرما رہے اگر زبانی طور پر کچھ تکلیف تمہیں پہنچائیں گے، تمہارے خلاف باتیں کریں گے، تمہیں تکلیف تو زبانی پہنچا دیں گے لیکن عملی طور پر بدنی طور پر کچھ تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ پھر فرمایا اگر یہ کہیں ہمت کر بھی لیں، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر یہ کہیں ہمت کر بھی لیں تمہارے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، تو يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ٹک نہیں سکیں گے تمہارے سامنے۔ اور پھر فرمایا پھر کہیں سے ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ جو یہودیاں اہل کتاب ہیں مسلمانوں کے خلاف جو ہے کہیں ٹک نہیں سکے ہیں اور پیٹ پھیر کر ہی بھاگے ہیں اور ان کی کہیں مدد نہیں کی گئی ہے، مدد نہیں کی گئی۔ اور مزید اس آیت کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔ اور تو یہ یہودی جہاں کہیں بھی ہیں، خصوصاً یہودی ہیں، نصارہ ہیں، یہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف جو ہے یہ کچھ اتنا کر نہیں سکے ہیں، خصوصاً یہود اگر ان کی کہیں جیسے کہ اگلی آیت میں آئے گا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاں کہیں بھی گئے ہیں نا ان کے لیے ذلت و رسوائی رکھ دی گئی ہے، لیکن جیسے کہ آج کل جو ہے جیسے اسرائیل ہے، یہود کی جو حکومت ہے وہاں پر ان کے یہودیوں کا ملک ہے، تو وہ تو آج کل بڑے ٹپ ٹاپ میں چل رہا ہے، بڑی جو ہے ترقی اور بڑے جو ہے اس میں چل رہا ہے، عروج پر چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بھی کل انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و بارک وسلم علی کل معلوم لک دائما ابدا۔ اللہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، کمی بیشی کو معاف فرما، آمین برحمتک یا رب۔